بھارت نے ایک مس کیلکولیٹ کیا، ایک کرائسس، ایک بحران کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی، وہ اس کی بہت بڑی ناکامی۔ پروگرام صدرنگ میں خوش آمدید۔ واشنگٹن سے میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس صافی۔ صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان 4 روزہ جھڑپ، جنگ یا تصادم، جو بھی آپ کہیں، اس کے بعد صورتحال بڑی بدلی ہوئی نظر آتی ہے، اور ایک کو جو بھارت کی ایک امیج بنی ہوئی تھی ساری دنیا میں، ایسا لگتا ہے کہ اب وہ اس صورتحال میں نہیں ہے جو میں پہلے تھا۔ بھارت کی سفارتکاری کو بڑی کامیاب سفارتکاری کہا جاتا تھا، جبکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور سفارتکاری کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا تھا۔ لیکن مئی کے اس تصادم کے بعد ایسا لگتا ہے کہ بھارت، جو کبھی بہت تو مقبول تھا، جس کی اب وہ کچھ گمنامی کی طرف جا رہا ہے، اور پاکستان کی جو سفارتکاری ہے وہ کارگر ثابت ہو رہی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس مرحلے پر نہ صرف یہ کہ روس کے صدر پوٹن بھارت سے ناخوش نظر آتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکی صدر بھی ان سے زیادہ خوش نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا وجوہات ہیں؟ اور کیا یہ جو بظاہر خاموشی نظر آ رہی ہے اور بھارت کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہ اپنی بقول اس کے شکست کا بدلہ لے گا، ہم گفتگو کریں گے ان تمام امور کے اوپر۔ ہمارے ساتھ اس وقت ممتاز تجزیہ کار اور پاک بھارت امور اور بین الاقوامی امور کے ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر مونس احمد موجود ہے۔ جی ڈاکٹر مونس احمد، یہ فرمائیے کہ یہ اس وقت خاموشی کیوں نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، خاموشی جو ہے، ہو سکتا ہے کسی طوفان کا پیش خیمہ ہو، طوفان کا جس کو پیش انگریزی خانہ میں ہو جی، کہتے ہیں لل بیفور اسٹارم۔ مگر بفور اسٹارم جی۔ آپ نے جو عرض کیا ابھی کہ پیوٹن جو ہے، ولاڈیمیر پیوٹن، روس کے صدر، ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر، وہ بھارت سے ناراض ہیں، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ نہیں، میں ایسا نے نہیں نہیں ہے کہا، یہ کہا کہ جاتا ہے، میرا کہنا یہ تھا کہ نہیں، یہ وہ کہا میرے جا خیال رہا میں ہے۔ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ بھارت ہار گیا، پاکستان جیت گیا، میرے خیال میں اس میں تو جو بھی جھڑپ ہوئی تھی بقول آپ کے، یا جو ایک تنازعہ آرمڈ کانفلکٹ تھا، جنگ تو خیر نہیں تھی، تو اس میں کسی کی ہار جیت نہیں ہوئی۔ صرف یہ ہوا کہ بھارت کی سبکی ہوئی، خاص طور پہ اس کی ایئر فورس کی، کہ تقریباً اس کے سارے جہاز جو تھے، جنگی جہاز، وہ بارڈر کے پاس ڈپلوائے نہیں ہو سکے۔ ان جہازوں کو جو ہے وہ کہیں اور بھیج دیا گیا، کیونکہ ان کو خطرہ تھا جو چینی میزائل ہیں، اور جو جے ایف تھنڈر وغیرہ جو چینی جہاز ہیں، جنگی جہاز، ان سے۔ تو یہ انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا بھارت نے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سفارتکاری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز دیکھنی چاہیے کہ بھارت نے جب یہ بحران جو تھا پہلگام کا، تو پہلگام میں جو بھی ہوا، جیسے ہوا 22 اپریل کو، اور اس کے بعد بھارت نے 7 مئی کو پاکستان پہ جو ہے وہ کچھ حملے کیے، ڈرون سے اور میزائلوں سے۔ تو اس میں انہوں نے جو مودی کی جو سرکار ہے، وہ اتنی زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو گئی کہ اس نے اعتماد میں نہیں لیا کچھ اپنے جو، اب بھارت تو کوارڈ میں بھی ہے، جس میں کہ انڈیا، یو ایس، آسٹریلیا اور میں جاپان شامل ہیں۔ جی جو جو بھارت میرا جو ہے میرا وہ سوال ہے اس بارے میں بنیادی طور پر، جی وہ یہ ہے سوال میرا کہ آخر اس وقت بھارت کی سفارتکاری کامیاب کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا سبب ہے اس کا؟ دیکھیں، ہمیں میرے خیال میں یہ قبل از وقت ہے ایک رائے قائم کر لینا کہ سفارتکاری ناکام ہو گئی،
کامیاب کیوں نہیں ہو رہی. میں انہوں نے تو ناکام اپنا نہیں کہہ بڑا رہا، میں یہ کہہ بہت رہا ہوں کہ اس انہوں نے تو وقت اپنا اس کے بہت اثرات لمبا نظر تو چوڑا نہیں آ ایک رہے. وقت بھیجا ہے. انہوں نے تو بہت لمبا چوڑا وقت بھیجا ہے 17 ممالک کا، جس میں بی جے پی کے، کانگریس کے، جس میں غلام نبی آزاد اور بہت سارے، جبکہ ہمارا جو وفد گیا ہے اس میں تو صرف حکومتی جی ارکان ہیں. تو یہ جو کہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. آپ جب ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں، فارن پالیسی کی بات کرتے ہیں، اپنا موقف بیان کرتے ہیں، تو وہ عکاسی ہونی چاہیے کہ ملک کی جو نمایاں سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جو وفد ہے اس میں نمائندگی ہو، جو کہ نہیں ہے. اس میں صرف پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، ایک آدھ ایم کیو ایم کا. تو یہ تو اچھا، جبکہ بھارت کا جو وفد ہے اس میں جو نمائندگی کی ہے وہ تقریباً تمام جماعتوں کی ہے. تو یہاں پہ میرے خیال میں سفارتکاری کے محاذ پہ پاکستان کا ایک میرے خیال میں سوالیہ نشان ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ ڈپلومیسی کا جو ڈیلیگیشن وغیرہ کو فارم کیا ہے اس سے کوئی اچھا تاثر نہیں جی. گیا. اچھا، دوسرے ایک بات یہ، اگر آپ دیکھیں بھارتی میڈیا کو دیکھیں، انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں، تو اس میں تو جو بات کہی جا رہی وہ یہی ہے کہ بھارت اور پاکستان کا جب مقابلہ ہوا تو بھارت کی، اس میں آپ تو لفظ سبکی استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کو شکست بھی ہوئی ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے، خود ان کا اپنا میڈیا ایڈمٹ کر رہا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے شکست یعنی کہ یہ یہ چیز میرے خیال میں قبل از وقت تو خیر نہیں، اب تو کافی عرصہ ہو گیا، کئی ہفتے گزر گئے. شکست تو کسی کو نہیں جی ہوئی. یہ ایک میرا مضمون جو ہے وہ چھپا ہے، جو کراچی سے ساؤتھ ایشیا کا میگزین ہے، وار وداؤٹ جی جی. ونرز. یعنی یہ ایک ہوں. ایسی جنگ یا جو بھی کہتے ہیں جھڑپ جس میں کوئی بھی فاتح نہیں ہے، کسی کو شکست نہیں ہوئی. صرف یہ ہوا کہ بھارت جو ہے اس کی جو فضائیہ ہے وہ پرفارم نہیں کر سکی. جی جب وہ پرفارم نہیں کر سکی تو اس کی ہیوملیشن ہوئی، اور جو کہ وہاں کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، وہاں کے بھارت کے اپنے حلقے کہہ رہے ہیں کہ ہماری فضائیہ نے ہم کو جو ہے، اور وہ اب اس کو تجزیہ کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا کہ پاکستان نے تو چینی جو اسلحہ تھا وہ استعمال کیا، وہ ٹیسٹ ہوا، مگر بھارت جی. نے اسرائیلی، امریکی، روسی، فرانسیسی اسلحہ جو ہے وہ استعمال ہوا، ناکام ہوا. تو یہ اچھا ان کے یہاں میرے خیال میں اس پہ انویسٹیگیشن جو ہے ہوگی، جیسے کارگل کے اس میں اچھا، انہوں اب نے آپ یہ اس پہ بتائیے، کمیشن بنایا تھا. کہ اب آپ آنے والے دنوں کا کیا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں اس سلسلے میں؟ میرے خیال میں نریندر مودی جو ہے وہ تو ابھی زخمی شیر ہیں، انجرڈ لائن. اور وہی نہیں ہے بلکہ امیت شاہ سے لے کے اور راجناتھ اور جتنے بھی سرکردہ بی جے پی کے جو لیڈرز ہیں وہ موقع کی نظار میں ہیں. ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے، ابھی بحران ختم نہیں ہوا. حالانکہ یہ کہہ رہے ہیں، پاکستان کی سائڈ سے کہہ رہے ہیں کہ فوجیں جو ہیں وہ واپس چلی جائیں گی، اور جو جس کو کہتے ہیں اعتماد کے جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو ہیں فوجی سطح پہ وہ ریسٹور ہوں گے. مگر مجھے نہیں لگتا ہے کہ بھارت اتنے آسانی سے پیچھے ہٹے گا. وقتی طور پہ اس کو ایک جھٹکا لگا ہے، سیٹ بیک ہوا ہے. ہزیمت ہوئی ہے مگر اس کو. ظاہر ہے کہ سیٹ بیک تو ہوا ہے، سیٹ بیک ہوا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے شکست ہو گئی ہے. اچھا اور یہ دیکھیے، بھی جو کہا گیا چار پاکستان کا کے گروپ ہے، جو چار کا گروپ ہے، آسٹریلیا، جاپان، امریکہ اور بھارت، اس کی طرف سے ابھی بھارت کی کھلم کھلا حمایت کا، جس طرح سے پاکستان کی حمایت کی جا رہی ہے بعض ملکوں کی طرف سے، وہ اظہار نہیں ہوا. اس کا کیا سبب ہے؟ اس کا دیکھیں بہت آسان ہے سمجھنا. یہ کیونکہ بھارت نے جس چیز کو استعمال کرنا چاہا، یعنی پہلگام کو، کہ وہاں پہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا اور 26 سیاح جو ہیں ان کی ہلاکت ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سارا الزام پاکستان پہ دے دیا بغیر کسی ثبوت کے. جبکہ پاکستان نے پیشکش کی تھی بھارت کو اسی وقت کہ آپ ایک انٹرنیشنل نیوٹرل کمیشن جو ہے اور اس کو وہ تحقیقات کرے. بھارت نے اس کو بھی نہیں مانا. تو جو بھارت نے ایک مس کیلکولیٹ کیا، ایک کرائسس، ایک بحران کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی، وہ اس کی بہت بڑی ناکامی.
تبھی تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ کھلم کھلا بھارت کی حمایت نہیں کر رہا پہلگام کے اس میں، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا، کیونکہ وہ سارے کے سارے جو بھارت کے اندازے تھے وہ غلط ثابت ہوئے، اور غلط اس لیے ثابت ہوئے کہ کوئی ثبوت ہی نہیں. یا تو ثبوت ہو، ہارڈ کور ایویڈنس ہو، تو پھر دنیا کو دکھائیں بھائی کہ انہوں نے اچھا، اگر دہشت آپ اسی گردی کی تناظر ہمارے کو لوگ دیکھیں بھیجے کہ ایک پلوامہ میں. طرف تو پاکستان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کرواتا ہے، اسپانسر کرتا ہے دہشت گردی کو، لیکن اقوام متحدہ کی جو سیکیورٹی کونسل ہے، اس کا جو ٹیرر گروپ ہے، پاکستان کو اس کا نائب صدر منتخب کیا گیا ہے یا مقرر کیا گیا ہے، جبکہ بھارت کا جی ہاں. میڈیا اب یہ کہہ رہا ہے کہ جی یونائٹڈ نیشن سے فراغت لی جائے، اس سے الگ ہوا جائے. مطلب یہ تضادات جو ہیں، ان کے سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیے، دہشت گردی کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے وہ ایک نیا تو فیکٹر نہیں ہے، مطلب بین الاقوامی تعلقات میں پراکسی وار ہوتی ہے. دونوں طرف کے ممالک، اگر بھارت کر رہا ہے ادھر کر رہا ہے تو پاکستان بھی بقول بھارت کے ملوث ہے. تو اس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ صرف بات چیت کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے دہشت گردی کا مسئلہ، اور پھر کیونکہ بھارت دیکھیں، جو جے شنکر صاحب ہیں جو بھارت کے وزیر خارجہ، وہ کہتے ہیں پاکستان سے جو بات ہوگی وہ صرف دہشت گردی پہ ہوگی. حالانکہ دہشت گردی پاکستان کے بقول بھارت بھی کر رہا ہے، بلوچستان میں کر رہا ہے، اور جگہوں پہ کر رہا ہے. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کہ میرے خیال میں دونوں فریقین کو مل بیٹھ کے، اور پھر جو کمپوزٹ ڈائلاگ تھا جس کو جامع مذاکرات جو کہ سسپینڈ ہو گیا کئی سالوں سے، اس میں ایک آئٹم تھا ٹیررزم کا. اس میں تھا سارک کا جو چارٹر ہے، اس سارک کے جو مختلف ریزولوشنز ہیں اس میں بھی ٹیررزم کا ذکر ہے. مگر اس میں یہ کہنا کہ صرف ایک ملک جو ہے ملوث ہے، دوسرا ملوث، تو اس کے لیے تو ایک انٹرنیشنل انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے جو کہ یہ ثابت کرے اچھا، امریکہ کہ اگر میں اور پاکستان ملوث کینیڈا ہے تو میں کیسے جو ملوث. سکھ لیڈرز پر حملے ہوئے ہیں، امریکہ میں اور جی. کینیڈا میں جو سکھ لیڈروں پر حملے ہوئے ہیں اور جو مقدمات درج ہوئے ہیں، اور بھارت کے خلاف وہ اس پہ شواہد پیش کیے گئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ بھارت کا امیج ابھی بھی بحیثیت ایک کو امن پسند ملک ہی ہے، یا یہ کہ ان معاملات کے سبب وہ اس کے اوپر بھی دہشت گردی کے الزامات لگنے چاہیے یا لگ سکتے ہیں؟ نہیں، الزامات تو لگے ہیں، کیونکہ جو خالستان کا جو سکھوں کا جو سارا سلسلہ ہے، جو بھارت پہ جو الزام ہے کہ وہ ملوث ہے کینیڈا میں اور یو ایس میں، وہ بات تو کسی حد تک صحیح ہے. بھارت کی خوش فہمی یہ رہی ہے، جو میں مطلب کھل کے کہنا چاہ رہا ہوں، کہ وہ چونکہ دنیا کی پانچویں بڑی معیشت ہے اور تیسری معیشت بننے جا رہا ہے، اور پھر ایک فوجی طاقت ہے، کہ اس کا جو انٹرنیشنل لیول پہ جو کلاؤٹ ہے، جو اثر و رسوخ ہے، وہ بہت ہے. مگر اس کو بھارت نے فار گرانٹیڈ لے لیا کہ دنیا میں ہماری سپورٹ کرے گی. کیسے کرے گی؟ اگر کچھ ایسی چیزیں آپ کر رہے ہیں، کہ آپ نے مطلب بھارت کر رہا ہے اس خوش فہمی میں کہ ہم بچ جائیں گے، تو یہ تو نہیں ہوگا، ایسے تو ممکن نہیں ہے. تو جو ناراضگی ہے کسی حد تک ان ممالک کو بھارت سے، وہ یہی ہے کہ اس نے جو ہے بغیر سوچے سمجھے، بغیر صحیح کیلکولیٹ کیے ہوئے اپنے طریقے سے بیانیہ بنانے کی کوشش کی، اور ایسا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جس کی کوئی ایویڈنس ہی نہیں، جس کا کوئی ثبوت نہیں، جس کی کوئی منطق نہیں. تو یہ میرے خیال میں بھارت کو نقصان ہوا اس سے، اس طرح کے بیانیے سے. اچھا، دوسرے یہ بتائیے مجھے کہ آپ نے ابھی گفتگو کی وفود کے بارے میں جو بھارت نے بھی بھیجا ہے اپنا اور پاکستان نے بھی بھیجا ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے جو ڈیلیگیشن بھیجا ہے وہ ناکافی ہے، وہ مطمئن کرنے کے لیے صحیح نہیں کر پائے گا؟ کیا آپ کے ریزرویشنس ہیں اس کے بارے میں؟ میری ریزرویشنز بڑی کلیئر ہیں. دیکھیں، جو غلط ہے غلط ہے، جو صحیح ہے صحیح ہے. اگر حکومت کو یا پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ایک سیاسی جماعت سے کچھ ریزرویشنز ہیں، مگر وہ سیاسی جماعت جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کی دوسری بڑی پارٹی ہے، 100 ممبرز ہیں اس کے. اب ان کو ایکسکلوڈ کر دینا اور صرف ڈیلیگیشن میں 2 یا 3 پارٹیز کے نمائندے جو ہیں وہ منتخب وہ کرنا، کچھ اوروں کو بھی اس میں جو ریٹائرڈ ایمبیسڈرز وغیرہ ہیں،
مگر اس میں آپ کو نہ کوئی جے یو آئی کا نظر آئے گا، نہ پی ٹی آئی کا نظر آئے گا، نہ جماعت اسلامی کا نظر آئے گا، نہ بلوچستان کی جو پارٹیز ہیں ان کی نمائندگی تو صفر ہے. تو اس سے کوئی اچھا تاثر نہیں ملتا، کوئی اچھا تاثر نہیں مطلب ملتا. اس کا تاثر خراب اگر جائے گا دنیا پاکستان میں. کا جی اگر پاکستان کا موقف صحیح تھا سفارتکاری کے اس میں، تو اس وجہ سے اس کو جو ہے ایک زد پڑی ہے کہ جو ڈیلیگیشن بھیجا گیا ہے وہ پورے پاکستان کی نمائندگی نہیں کر رہا. ایک بڑی سیاسی جماعت جو ہے اس میں کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا اچھا آپ یہ جو کہ بتائیے اس پولیس احمد ڈیلیگیشن میں. صاحب، جی یہ بتائیے کہ اب وہ آپ ہی سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت تو جس انداز میں سیز فائر ہوا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، ظاہر ہے کہ امریکی صدر کی مداخلت سے ہوا، اور فی الحال ایک خاموشی نظر آتی ہے بقول آپ کے طوفان سے پہلے کی خاموشی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ صورتحال کو مزید ایسکلیٹ ہونے سے روکنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی مذاکرات کروانے کے لیے عالمی طاقتیں سامنے آئیں گی؟ بھارت تو کبھی تیار نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. دیکھیں اس کی پالیسی جو ہے وہ شملہ ایگریمنٹ، شملہ پیکٹ کے بعد سے بڑی کلیئر ہے کہ جو بھی مسائل ہیں بھارت پاکستان کے درمیان، چاہے وہ کشمیر کا ہو، پانی کا ہو، یہ ہو وہ ہو، وہ دو طرفہ. مسئلہ یہ ہے کہ جب پاکستان کوشش کرتا ہے بھارت سے بات کرنے کی ان ایشوز کے بارے میں، تو بھارت تیار نہیں ہوتا. بھارت تیار نہیں صحیح. ہوتا کہ جو انٹرنیشنل پاورز ہیں، جو ورلڈ پاورز ہیں، وہ میڈیشن جس کو سال سال سے ہی کہتے ہیں میڈیشن، اس میں بھی بھارت تیار نہیں ہے. تو یہ تو اگر عالمی طاقتیں کوشش بھی کریں اور بھارت جو ہے تو بھارت اس کی تیار نہیں اپنی ہوگا. ہٹ درمی ہو کہ ہم بات نہیں کریں گے. ہم بات اگر کریں گے تو جیسے انہوں نے دیکھیں جے شنکر نے کیا کہا. جے شنکر نے یہ کہا سیز فائر کے بعد کہ سیز فائر جو ہے وہ ہم نہیں مانتے ڈونلڈ ٹرمپ کو ہم نہیں مانتے کہ ان کا کوئی رول تھا. یہ تھا رول، اگر تھا تو ڈی جی ایم اوز کا تھا، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز انڈیا پاکستان کے. انہوں نے ہاٹ لائن پہ رابطہ کیا، بھارت نے، پاکستان نے، بات چیت ہوئی اور پھر سیز فائر پہ ایگری کر گئے. وہ تو کہتے ہیں کہ امریکہ وغیرہ کا تو کوئی رول ہی نہیں تھا، حالانکہ رول تھا، یہ رول تھا. بالکل. اپنی سبکی کو مٹانے کے لیے یہ کہنا کہ دو طرفہ بات چیت ہوئی. اور یہ تو ایک لمبی کہانی ہے نا کہ ایسا ہوا کیوں کہ 9 تاریخ کا دن جو ہے، 9 مئی کا دن، بہت ہی کہنا چاہیے کہ خطرناک ترین دن تھا کہ ایک خبر چلوائی گئی کہ پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے وہ بیٹھے گی. جب نور خان ایئر بیس پہ اٹیک ہوا، نور خان ایئر بیس پہ جب بھارت نے میزائل پھینکے، کہ ایک میٹنگ ہوگی اور وہ میٹنگ کا مقصد یہ دیا گیا کہ ہم جو ہے نو فرسٹ یوز کی پالیسی کو نہیں مانتے، ہماری سلامتی کو خطرہ ہوگا تو ہم جوہری ہتھیار استعمال کریں گے. یہ چیز جو ہے یہ سعودی عرب، امریکہ، روس، چین اور جو اس طرح کی طاقتیں ہیں سب کو کمیونیکیٹ ہوئی. تو یہ بات وہی ہے جو کہ جناب پلوامہ پہ جو اٹیک ہوا تھا بالا کوٹ کا، اس وقت جی بھی مودی صاحب تھے پرائم منسٹر. تو وہاں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو تھے وہ ویٹنام کا دورہ کر رہے تھے، اور مائک جی. پومپیو جو تھے وہ وزیر خارجہ تھے. ان کو جگایا گیا، ان کو جناب الرٹ کیا گیا کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں ہو سکتا ہے ان میں جنگ ہو جائے، یہ ہو جائے. تو پھر یو ایس نے انٹروین کیا، اس وقت بھی کیا تھا. مگر ڈونلڈ ٹرمپ جی نے جی. اب کی دفعہ تو کھل کے کہہ دیا اپنے ٹویٹ وہ میں. انہوں نے ایڈمٹ کیا، بالکل. جی جی. تو مطلب ہاں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بلف تھا جو پاکستان نے میرے خیال میں کھیلا؟ یہ بھی کہا گیا، بھارت میں یہ بھی کہا گیا کہ بلف کا انہوں نے ورڈ استعمال نہیں کیا، مگر یہ بھی کہا کہ ٹرمپ صاحب اتنے ایمبیشس ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو نوبیل پیس پرائز مل جائے، کہ انہوں نے جناب جنگ رکوا دی بھارت پاکستان کی، یہ کر دیا وہ. حالانکہ ایسے نوبیل پیس پرائز اس طرح سے نہیں ملتا. تو اس لیے بھارت میں اس بارے میں بڑا غصہ، بہت غصہ کہ ٹرمپ نے بغیر پوچھے ہوئے، بغیر مطلب بھارت کو اعتماد میں لیے ہوئے اپنے طور پہ ٹویٹ کر دیا، اپنے طور پہ کہہ دیا کہ میں نے سیز فائر کروایا ہے اور میں کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کروں گا. اس سے تو بھارت جو ہے اس کی ناراضگی اور بڑھ گئی کہ وہ کون ہوتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ تو ہم
پہلے بھی ہم نہیں مانتے تھے کسی میڈیشن کو، پہلے بھی ہم نہیں مانتے تھے کسی اور فریق کی بہت شکریہ مخالفت ابو کو. صاحب. بہت شکریہ. ڈاکٹر مونس احمد، بہت شکریہ آپ کا جی. تو ہم اپنے دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ ہم گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر مونس احمد سے، جو کہ ایک ممتاز تجزیہ کار ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اس وقت بھارت اور پاکستان کے درمیان جو خاموشی ہے بقول ان کے، وہ طوفان سے پہلے کی خاموشی محسوس ہوتی ہے. دیکھیے آئندہ کیا ہوتا ہے. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے اسفر امام.